بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، 75 سال سے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ پوری قوم گم گو کا شکار تھی کہ یار پاکستان کے حالات ایسے کیسے ہو گئے ہیں، کون اس کو کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون کار فرما ہے۔ یعنی جب بھی چینج آتی تھی، جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگ ایک ہی تانا دیتے تھے کہ عوام نے چوروں کو پسند کیا ہے، اب عوام جانے تو یہ چور جانے۔ لیکن اس وقت تو پتہ چل گیا عوام کا تو کردار ہی نہیں ہے، نہ حکومت بنانے میں نہ حکومت گرانے میں۔ یہ بڑی طاقتوں کا کردار ہے۔ تو پاکستان کو جب پاکستان بن گیا، وجود میں آ گیا، تو تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج تک یعنی حکومت میں جتنا بھی، یعنی اب تو ہر چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ امریکہ بادشاہ جو نا وہ اس ملک میں اپنا تسلط قائم رکھ رہا ہے، اور ابھی تک اس کا تسلط قائم ہے۔ یعنی اس نے بٹو شہید ہو گیا، اپنا ضیاء اللہ کا طیارہ تباہ ہو گیا، بے نظیر شہید ہو گئے، بہت سارے معاملے۔ اور اب جو لاسٹ تھا نا، عمران خان کی جب حکومت گئی ہے تو وہ رجیم چینج جو آئی ہے وہ بھی ایک جرنیل کے ذریعے آئی ہے، وہ سپہ سالار کے ذریعے آئی ہے، اس کا نام تھا جنرل باجوہ۔ اور خواجہ آصف نے اپنے یعنی آن چینل، نیشنل چینل پہ ریکارڈ بات کہی ہے کہ ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ مرکز کی حکومت لے لیں، یعنی 2019 میں ہی، یعنی 18 کو حکومت عمران خان کی بنی، 19 میں کہہ دیا تھا آپ مرکز حکومت لے لیں اور پنجاب بھی آپ کو دے دیں گے، فرما دیں۔ دوسرا، اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی نظر آ گیا کہ الیکشن کمیشن بھی جس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں اور پارٹی بن کر چل رہا ہے، یعنی اس کی تاریخ بدترین مثال ہے وہ دنیا کی تاریخ۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، اللہ کے بعد جو عدالت بڑی ہوتی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہوتی ہے، کہ اس شخص نے جتنے دن تک یہ بلے کی سماعت جاری رہی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ وکیل بن کے بات کرتا ہے۔ وہ اس الیکشن کمیشن کی تو وکیل بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ وکیل بن کے اس کی سماعت کرتا رہا، یعنی زیادہ خود بولتا تھا، دوسروں کو کم بولنے دیتا تھا۔ تو وہ بھی اس کی ہر چیز، جیسے وہ دلاور جو تھا اس نے ایک فیصلہ دیا تھا، وہ باہر بھاگ گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اب ایک آدمی تو اندر ہے، اس کے باوجود سارا نظام ننگا ہو گیا ہے کہ پوری، یعنی ایک بچے کو گلی کچے جس سے پوچھے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، وہ آپ کو ایک ایک چیز کی رپورٹ دے۔ سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہو چکے ہیں، اب اس کو روکنا، اور عوام کی، یعنی عوام کو، یعنی جو مرضی آپ کر لیں، جس طرح مرضی کر لیں، کہ عوام ہر چیز کو سمجھ رہی ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، ملک میں کون وفادار ہے، کون وفادار نہیں ہے۔ یعنی 16 مہینے کی حکومت والے اب یہ کہتے ہیں ہم یہ چینجنگ کریں، اب جو کراچی میں حکومت ہے یہ چینجنگ کریں گے۔ چینجنگ کس نے کرنی؟ چینجنگ ان کے اپنے یعنی مال و اسباب میں ہوئی ہے، ان کی جائیدادوں میں ہوئی ہے، سب کچھ بڑا ہے، لیکن اگر کم ہوئی چیز تو غریب کی قسمت کم ہوئی ہے۔ یعنی جو رات دن محنت کر کے ان کو یہ پال پوس رہا ہے، یعنی غریب کے پیسوں سے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، پال پوس رہے ہیں، اور ان کے بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، اور ان سے انہوں نے 25 کروڑ عوام جو پاکستان کی، جس میں کم کا 10 کروڑ ووٹر ہے، اور 10 کروڑ ووٹر کا ایک آدمی شخص نے اپنی انا کی خاطر نشان چھین لیا۔ انتخابی نشان پارٹی کا نہیں چھینا گیا، انتخابی نشان قوم کا چھینا گیا، کیونکہ قوم جناب، قوم کے دل میں اس کو کیسے نکالیں گے؟ اس کا نکالنا تو بہت مشکل ہو جائے گا نا۔ میرا مقصد صرف کوئی پی ٹی آئی کی پذیرائی کرنا نہیں ہے یا کسی دوسری پارٹی کو ڈاؤن فال کرنا ہے، میرا مقصد حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہم عوام کو حقیقت بتانا چاہتے ہیں۔ اب نواز شریف جس طرح سجاد عبداللہ بنا کر جس طرح اس کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے، اب اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ایک زیرک سیاستدان ہے وہ، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار کل کو میری حکومت کتنی چلے گی، 15 مہینے، 1 سال، 12 مہینے، 6 مہینے، اخیر اس طرح کی حکومتیں تو ختم ہو جاتی نا، جو کسی کے بیساکھیوں میں بن کے آتی ہیں۔ تو سیاستدانوں نے اگر اس ملک کو بچانا، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ویسے تو خیر خواہ نہیں ہے، ان کی جائیدادیں آل اولاد سب کچھ باہر ہے، تو پاکستان میں ان کا کچھ نہیں ہے، صرف اقتدار ہے۔ اگر انہوں نے اب بھی، چلو ہم سوچ لیتے جی ہمارے یہ حکمران ہیں، ہمارے یہ سیاستدان ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ یہ پاکستان مخلص ہے، تو یہ بیساکھیوں کو چھوڑیں، جس کے پاس
یعنی فیئر الیکشن ہو اور بالکل سب بتا دیں کہ جی ہم نے بساکوں کا سہارا نہیں لینا، ہم اس وقت آئیں گے جب عوام ہمیں پسند کرے گی. تو فیئر الیکشن کروا دیں، جس کو عوام پسند کرے اس کو اقتدار ملنا چاہیے. اور اقتدار کو لمبا نہیں ہوتا، کسی نے سدا جینا نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر اس نے اچھا کام 5 سال بعد ختم، دوسرے کی باری ہے. لیکن یہ کہ قوم کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی، قوم کو اچھے لیڈر مل جائیں، اچھے رہنما مل جائے گی. اور اچھے لیڈر کی پہچان یہ وہ صرف قوم کے لیے جیتا ہے، اور اچھے سیاستدان کی پہچان ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے، ملک و قوم کے لیے نہیں جیتا. تو دوستو، الیکشن کی گہما گہمی ایکشن نزدیک ہے. اللہ کرے یہ ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں. لیکن جو اس میں کردار یعنی اس نے ادا کیا الیکشن کے اپنے کہنے پہ، یا جو چیز جیسے پاکستان نے کیا اور بچہ اس کو کنٹمپٹ کر رہا ہے. اور ایک آپ کبھی مائک اٹھا کے جائیں نا آپ کو مارکیٹ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلہ نہیں بھی ہوگا تو عمران تو ہمارے دل میں بستا ہے نا. اور اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لینا کہ یعنی جس علاقے میں یعنی لوگ تو وہی ہے نا، پی ٹی آئی کے یا نون کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ ایم پی ایم این اے کس پارٹی کا، اس کا جو بھی نشان ہوگا لوگ اس پہ مور لگا دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سوائے یعنی پاکستان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یعنی 75 سال سے پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے. دنیا میں ہماری جا کنسائی ہو رہی ہے، لوگ ہمیں تماشا بنا رہے ہیں. ایک ایٹمی طاقت ملک ہو کے، ایک نیوکلیر پاور ملک ہو کے، اور جس کی فوج سب سے بہترین فوج ہے، وہ سب کو ہونے کے باوجود یعنی پاکستان دن بدن ایک چھوٹا سا ملک بھی پاکستان پہ گول اٹھا دیتا ہے. تو لہٰذا میری تمام اداروں سے اور جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے سارے نظام کو مینج کرنا ہوتا ہے، ان سے درخواست ہے کہ اب انا کی جنگ نہیں، یہ صرف پاکستان کی جنگ لڑیں، اور سب مل جل کے بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور قوم کو حق دیں کہ وہ اپنا نمائندہ منتخب کرے، اور ہر آدمی اپنی ڈومین میں رہ کے قائم کرے. تو پھر یہ ملک چلے گا. ورنہ انشاءاللہ ملک تو قائم رہے گا، لیکن ہر آدمی جو 2 سائڈوں پہ بیٹھے ہیں ان کے حساب لکھ رہا ہے. زندگی مختصر ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگ اب بھی جاگے آپ دیکھیں نا اس میں قبرستان میں تو بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہوں کی قبریں وہاں بنی پڑی ہیں. تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہڈیوں کے ڈھیر بن گئے ہیں. لیکن آگے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ قرآن پاک نے بھی بتایا کہ جو لوگ ناانصاف ہوں گے ان کو جہنم کا توق دیا جائے گا. اور جو بادشاہ یعنی اب طاقت کے نشے میں آ کے جو ہو رہا ہے، عورتوں کی بےحرمتی پامالی ہو رہی ہے اور لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، یہ کوئی اچھا شوگر نہیں ہے اور اس کا اچھا نہیں جا رہا ہے. ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم پاکستان میں ہیں، فلسطین میں، ایک مقبوضہ کشمیر میں ہیں. تو اتنا اداروں کو نہیں کرنا چاہیے. ادارے یہ ملک کے ٹیکس سے چلتے ہیں اور ان کو ملک کی عوام کا جو نا خیال ہونا چاہیے. ناظرین، ساری گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ کو ہر چیز کا میں نے کھول کے چیز بیان کر دی ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے، میرا حق تھا. میں ایز اے پاکستانی، ایز اے ٹیکس پیئر، میں اپنی بات عوام تک پہنچاؤں. تو فیصلہ اب آپ کا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دی اپنے ہوسٹ کو، ایوب چوہان کو. اللہ حافظ.